بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہی روٹی تھی، میں نے وہ بھی بھوکے فقیر کو دے دی۔ میری رحم دلی جنات کے شہزادے نے دیکھی تو محبت میں اسی رات۔ انسان کا وقت اور حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا ہی آیا تھا جو اس کی آنے والی پوری زندگی کو بدل گیا تھا۔ وہ قصہ شروع ہوتا تھا روٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے، ایک چھوٹی سی قربانی سے جو اس نے اپنی ذات کے لیے دی تھی۔ وہ قربانی اس کی رائے گاہ نہیں گئی تھی، اسے اس قربانی کا اتنا شاندار صلہ ملا تھا کہ وہ جس سے خواب میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک جن کی مدد کی تھی، ایک جن کی بھوک مٹائی تھی، اور پھر جن نے اسے اتنا شاندار انعام دیا تھا کہ وہ خود پر رشک کرنے لگی تھی۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے اس دن سے جب اچانک اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ یا اللہ، اس کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ وہ بیزاریت سے گاڑی سے اتری اور بونٹ اٹھا کر دیکھنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے، لیکن وہاں سے ٹھیک تھا۔ پھر باری باری اس نے سب ٹائروں کو دیکھا، ان میں سے ایک ٹائر پنچر تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، کچھ ہی دیر میں وہ پوری پسینے میں شرابور ہو گئی۔ اس نے جیسے ہی گھر کال ملانے کی کوشش کی، اس کا موبائل آف ہو گیا۔ ساری مصیبتیں آج ہی آنی تھی، انایا کوف سے بولی اور آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی گاڑی آبادی سے تھوڑی دور آ کر رکی تھی۔ اس نے سوچا یہاں کھڑے ہونے سے بہتر ہے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتی ہوں، شہر میں پہنچ کر کسی سے موبائل لے کر گھر رابطہ کر لوں گی۔ انایا چلنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر ہی چلی تھی کہ اس کی نازک سی جوتی بھی ٹوٹ گئی۔ انایا رونے والی ہو گئی۔ وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک چشمہ جاری ہوتا، اس کی نظر سامنے ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی جہاں کوئی موچی بیٹھا جوتے سلائی کر رہا تھا۔ وہ ایک دم بہت خوش ہو گئی۔ چلو، میرا ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ وہ اپنا ایک جوتا ہاتھ میں اٹھا کر تیزی سے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دکان پر موجود تھی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ علی نے اپنی گردن اٹھائی۔ وہ لمحے بھر کو اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ علی ایک نہایت خوش شکل نوجوان تھا۔ وعلیکم السلام، جی محترمہ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ علی کی بات سن کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی، وہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، کیا آپ اسے سلائی کر دو گے؟ جی ضرور، آپ اسے مجھے دے دیں۔ علی جب تک جوتا سلائی کرتا رہا وہاں سے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتی رہی۔ علی خود پر اس کی نظروں کی تپش کو صاف محسوس کر رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انایا نے اچانک سوال کیا۔ علی پہلے چونکا اور پھر مسکرا کر بولا، میرا نام علی ہے۔ کیا میں آپ سے آپ کا نام پوچھنے کا حق رکھتا ہوں؟ جی ضرور، میرا نام انایا ہے۔ علی کو دیکھ کر انایا کو ایسا لگا جیسے اس کے دل پر محبت نے دستک دے دی ہے۔ یہی صورتحال علی کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں انایا کا جوتا سلائی ہو گیا۔ وہ دوبارہ یہاں آنے کے عہد سے وہاں سے چلی گئی، مگر کوئی تھا جس نے انایا کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں غصہ تھا۔ بھلا اس لڑکی کی اتنی ہمت جو اس کے محبوب کو یوں نظر بھر کر دیکھے۔ یہ دلاویز تھی، ایک بگڑی ہوئی جن زادی جو نہ جانے کب سے علی پر عاشق تھی اور اس پر اپنا ہی حق تصور کرتی تھی۔ اب جب اس نے کسی آدم زادی کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت دیکھی تو اس کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اس آدم زادی کو سبق سکھا کر رہے گی۔ جب تک انایا گھر پہنچی اس کا تھکن سے برا حال تھا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر عالیہ بیگم نے فوراً ایک نوکرانی کو جوس کا گلاس لانے کو کہا اور بیٹی سے بولی، کیا ہوا اور یہ تم نے کیا سر جھاڑ منہ پھاڑ حالت بنا رکھی ہوئی ہے؟ انایا کے بال اور منہ دھول مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ کیا بتاؤں موم، میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، تو تم نے ڈرائیور کو یا گھر میں کال کیوں نہیں کی؟ میرا موبائل آف تھا۔ شاباش بیٹا، یہ تمہاری لاپرواہیوں کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ کم آن موم، اب لیکچر مت دینے لگ جانا۔ میں اپنے روم میں فریش ہونے جا رہی ہوں اور کوئی مجھے آ کر ڈسٹرب مت کرے۔ یہ کہہ کر انایا اپنے کمرے میں چلی گئی اور پورا دن اسی موچی یعنی علی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ادھر علی کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی انایا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے انایا کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ لی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ انایا اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انایا ایک امیر باپ کی اولاد تھی۔ اس کا باپ ایک بڑا بزنس مین تھا اور اس کی ماں بھی سوشل ورکر تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ انایا کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ جس چیز پر ہاتھ رکھتی تھی اس کے ماں باپ اسے وہ آنکھیں بند کر کے دے دیتے۔ انایا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ دوسری طرف علی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی
اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی امی نے اکیلے اس کی پرورش کی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا۔ تعلیم نہ ہونے کے باعث اس نے اپنے باپ کا پیشہ اختیار کیا۔ اس کی ماں بہت فسادی عورت تھی، اس لیے باپ کی وفات کے بعد خاندان والوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وجہ صرف اس کی ماں کی زبان اور چالیں تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا کچھ عرصے کے لیے اپنے ماموں کے گھر بھی رہے، لیکن ماں کی بد زبانی کی وجہ سے انہیں جلد ہی وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ عنایا اب تقریباً روز علی کے پاس جانے لگی تھی۔ پہلے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جاتی تھی، لیکن اب ان دونوں کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ علی ہمیشہ اس بات سے خوف زدہ ہوتا تھا کہ عنایا جس ماحول میں پلی بڑی ہے وہ ماحول اسے کبھی نہیں دے پائے گا، ایسا نہ ہو وہ اسے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ جبکہ عنایا ہمیشہ اسے تسلی دیتی، وہ کہتی کہ اسے پیسے سے کوئی غرض نہیں، اسے صرف ایک ہی ڈر تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کیسے منائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ اسے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اس کی شادی کبھی بھی ایک مڈل کلاس فیملی میں نہیں کریں گے، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کے ساتھ جس کی معاشرے میں کوئی خصوصیت نہیں۔ لیکن پھر وہ خود کو کوئی نہ کوئی جھوٹی تسلی دے دیتی اور اپنے دل کو وقتی طور پر مطمئن کر لیا کرتی۔ عنایا نے اپنی فیملی کو علی کے بارے میں بتایا، مگر جب انہیں اس کی فیملی اور اس کے کام کے بارے میں پتا چلا تو ان کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی نازوں پلی بیٹی ایک موچی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی امی نے عنایا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی فیملی بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ علی پرسکون سا اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک چھن چھن کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ آواز اسے مسلسل 3 دنوں سے آ رہی تھی۔ علی نے اٹھ کر آس پاس پورے کمرے میں نظر دوڑائی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اچانک کمرے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور علی سے جا کر ٹکرایا۔ ایک بہت ہی پیاری خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اچانک علی کو بہت شدید نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھی کہ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا اس نے اپنے بالوں میں چلتی ہوئی انگلیوں کو محسوس کیا، وہ اسے سکون کا احساس دے رہی تھی۔ بہت جلد علی گہری نیند میں سو گیا، جبکہ جنزادی دلاویز یوں ہی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ جنزادی دلاویز کچھ دنوں کے لیے انسانی دنیا میں گھومنے کے لیے آئی تھی۔ وہ ساری دنیا کا دورہ کر رہی تھی۔ جب اس کی نظر علی پر پڑی وہ زمین زادہ اس کے دل کو بھا گیا۔ اس نے کچھ دن بعد واپس کوہ قاف جانا تھا، لیکن وہ علی ہی کے لیے یہاں رک گئی۔ علی، میں نے گھر والوں سے بات کی ہے، لیکن وہ کسی صورت بات نہیں مان رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ بتا رہی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ عنایا زور زور سے رونے لگی۔ یار تم رونا تو بند کرو، تم مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ میں کیسے رونا بند کروں علی؟ مجھے کسی طور پر صبر نہیں آ رہا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، میں کچھ سوچتا ہوں۔ ویسے میرے پاس تمہارے لیے خوشی کی خبر ہے، میں نے اپنی امی سے بات کی ہے، وہ اس پر راضی ہو گئی۔ علی یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں اس لیے راضی ہوئی تھی کہ وہ ایک امیر لڑکی سے شادی کر رہا تھا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد علی نے دوبارہ بات شروع کی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ عنایا نے پوچھا۔ یہی کہ ہم لوگ بھاگ کر شادی کر لیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے علی، میرے ماں باپ کی عزت کا سوال ہے، تمہیں دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا، یا تو مجھے یا پھر اپنے ماں باپ کی عزت۔ علی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پورا دن عنایا یہی سوچتی رہی کہ آخر کیا فیصلہ کرے۔ پھر اس نے یہ سوچ کر علی کو چن لیا کہ وہ بعد میں اپنے ماں باپ کو منا لے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس فیصلے پر بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے علی کو کال ملائی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کر لیا۔ علی یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے عنایا کو کہا کہ آج ہی وہ کورٹ میں جا کر نکاح کر لیں گے اور پھر بعد میں آ کر تمہارے ماں باپ کو منا لیں گے۔ ویسے بھی تم اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شام کو علی اور عنایا نے نکاح کر لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ عنایا علی کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئی۔ اسے اپنے ماں باپ باہر لان میں ہی بیٹھے مل گئے۔ عالیہ بیگم نے جب عنایا کے ساتھ ایک خوش شکل نوجوان کو دیکھا وہ حیران ہوئی اور پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ عنایا نے انہیں ساری بات بتا دی۔ عنایا کے بابا یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ تم نے ہماری عزت کا بھی خیال نہ کیا، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، آخر کیا کمی رہ گئی تھی ہماری محبت میں جو تم نے اس نیچ انسان سے شادی کر لی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں ابھی اسی وقت اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، آج کے بعد میری کوئی اولاد نہیں۔ عنایا یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ اسے بالکل یہ امید نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے۔ علی روتی ہوئی اس عنایا کو تسلی دیتا ہوا اپنے گھر لے آیا۔
दूसरी तरफ दिलावेस अचानक से एक काम आने पर दोबारा कोहिकाफ वापस चली गई। वो खुद से ये अहद करके गई थी कि वापसी पर जरूर अली को हासिल कर लेगी, लेकिन वापसी पर जो खबर दिलावेस को सुनने और देखने को मिली उसने उसकी तैश में इजाफा कर दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अनाया को जलाकर भस्म कर दे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उससे अनाया ने जीने की उमंग छीन ली है, जैसे उसे बड़ी दुनिया में तन्हा कर दिया है, जैसे उसका दिल खाली कर दिया है। अली का घर बहुत छोटा था, सिर्फ 2 कमरे, एक किचन और सामने छोटा सा बरामदा। अनाया को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ, लेकिन ये फैसला उसने खुद अपनी मर्जी से किया था। कुछ दिन तो अली की माँ ने अनाया का बहुत ख्याल रखा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये अपने साथ कोई दौलत नहीं लाई बल्कि उसके बाप ने उसे अपनी जायदाद से आग कर दिया है, उसका अनाया से रवैया बदल गया। उसकी मीठी जुबान मुंह से अंगारे उगलने लगी। जबकि काफी दिनों से अली बहुत पुरसकून था, उसे दोबारा कभी पायल की छन छन की आवाज न आई। अनाया के साथ कुछ दिनों से अजीबो गरीब वाकयात पेश आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। उस रात जब अनाया गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई। छम 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 घुंघरू की तेज आवाज उसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो गुस्से से उठी कि रात की इस पहर किसके अब्बा का वलीमा चल रहा है। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने जैसे ही लाइट ऑन की उसे हैरत की कोई इंतहा न रही। वो अपने कमरे के बजाय किसी आलीशान कमरे में थी, जबकि घुंघरू की आवाजें बराबर आ रही थी। वो डर गई, अभी तो वो अपने घर में थी, फिर यहाँ कैसे पहुंचे? उसके दिमाग में हजारों सवालात थे। वो जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए आसानी से खुल गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बाहर जो मंजर देखा उसे देखकर उसकी रूह काम गई। हजारों की तादाद में औरतें सफेद लिबास पहने, पाँव में घुंघरू बांधे रक्स कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, उन सब औरतों ने अपना रक्स रोक दिया और एक ग्रुप में जमा होकर खड़ी हो गई और उसे बुरी तरह घूरने लगी। जो बात सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही थी वो ये थी कि उन तमाम औरतों की शक्ल एक जैसी थी। अचानक उन सब के चेहरे बदलने लगे। उनके चेहरों की जगह एक खौफनाक चेहरे ने ले ली, जिसके आंखों के बजाय गढ़त थे और नाक गायब थी, जबकि काले स्याह बालों की जगह नाग लटक रहे थे। वो सब अपनी खौफनाक आवाज में कहने लगी, चली जाओ उसकी जिंदगी से, चली जाओ उसकी जिंदगी से, चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। अनाया आंखें बंद करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने देखा अली उसे जगा रहा था। अली को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अनाया, जरूर तुमने कोई खौफनाक ख्वाब देखा है, रोना बंद करो, वैसा कुछ भी नहीं है। अली अनाया को अपने साथ लगाए उसे थपकी दे रहा था और साथ खामोश करवा रहा था, जबकि अनाया पूरी तरह रो रही थी। अनाया ने उसे अपना ख्वाब सुनाया और दोबारा रोने लगी। अली ने उसे तसल्ली दी और खामोश करवाकर दोबारा से सुला दिया। वो रात अली की भी बहुत बेचैन गुजरी थी। दिलावेज वापस आ गई थी। वो पूरी रात अली को तंग करती रही। सुबह जब अली मामूल के मुताबिक अपने काम पर चला गया, उसकी माँ का रवैया भी अनाया के साथ ही अक्सर बदल गया। अली के सामने वो उससे बड़े मीठे से अंदाज में पेश आई थी, जबकि उसके जाते ही वो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी। अनाया कपड़े इस्त्री कर रही थी कि गलती से अपने सास की कमीज जला दी। ये सब देखकर उसकी सास तैश में आ गई और फिर 3-4 थप्पड़ एक साथ ही अनाया के मुंह पर मारे। अनाया के होंठों से खून बहने लगा। वो बुरी तरह रोने लगी। उसे अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आ रही थी, जिन्होंने हाथ उठाना तो दूर, कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक न की थी। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी जब उसे छन छन की आवाज आई। वो आवाज सुनकर एकदम सीधी हो गई। उसे अपना ख्वाब याद आ गया। एकदम खौफ की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो बाहर भागने का सोच ही रही थी, जैसे ही वो बिस्तर से उठी उसके कमरे का दरवाजा एकदम बंद हो गया। अनाया को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। अनाया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अचानक एक बहुत खूबसूरत खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। अनाया को गड़बड़ का एहसास हुआ। वो पूरे कमरे में खौफ से नजर दोहरा रही थी। अचानक वॉशरूम की टेप खुल गई और जोर जोर से पानी गिरने लगा। अनाया ने डरते डरते वॉशरूम का दरवाजा खोला। उसने देखा पानी बराबर गिर रहा था। वो टेप बंद कर रही थी जब अपने सामने लगे शीशे पर उसे किसी का अक्स नजर आया। उसने सामने नजर उठाकर देखा, लेकिन वहां से अक्स गायब था। वो बाहर भागने के लिए पलटी कि अचानक वॉशरूम का दरवाजा बंद हो गया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा
पीछे वही ख्वाब वाली औरत छत से टंगी हुई थी और उसे बुरी तरह घूर रही थी। अनाया ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता दीवार से नीचे उतरने लगी। अचानक उसके मुंह से खौफनाक आवाज निकली, वो मेरा है, उसे छोड़ दो, चली जाओ उसकी जिंदगी से। अनाया से ये मंजर मजीद बर्दाश्त न हुआ। वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया वो अपने बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि उसके आसपास उसका शौहर और सास खड़े थे। अली अनाया के चेहरे पर परेशानी अच्छी तरह से देख सकता था। वो देख रहा है कि अनाया कुछ दिन से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे अपनी माँ के रवैये का भी अच्छे तरीके से अंदाजा था। अनाया और उसकी सास पड़ोस में किसी की फौतगी पर गए थे। अली इस वक्त घर में अकेला था। वो बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था जब उसे वही छन छन की आवाज आई। अली ने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास बखूबी हो रहा था। वो इस नाटक से अब तंग आ चुका था। थोड़ी ही देर में छन छन की आवाज तेज हो गई। अली ने गुस्से से कहा, तुम जो कोई भी हो सामने आओ, मेरे साथ ये छुपन छुपाई का खेल मत खेलो, वरना अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा। अली की बात सुनकर कमरे में खनखनाती हुई हंसी गूंजी। वो हंसी बहुत खूबसूरत थी। अली उस हंसी के सहर में जकड़ गया। अचानक उसके सामने धुएं का एक मरगुला उठा। धुआं गायब होते ही वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। कौन है तुम? अली ने पूछा। आपकी चाहने वाली, दिलावेज ने एक अदा से जवाब दिया। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और ये छुपन छुपाई का खेल खेलना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मेरे रूबरू आना होगा, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसकी बात सुनकर दिलावेज तैश में आ गई। मैं खुद से वादा करती हूँ, मैं कभी तुम दोनों को इकट्ठे एक साथ जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। अनाया के गले में मौजूद एक तावीज की वजह से दिलावेज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी सिवाय उसको डराने के, जबकि अपने धुतकारे जाने पर वो सख्त तैश में आ गई थी। वो अपनी मोहब्बत को भी भुला चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ अली को सारी बात समझ आ चुकी थी कि अनाया के साथ खौफनाक वाकयात जो पेश आ रहे हैं ये उसी जिनजादी की वजह से हैं। अगले दिन अली मामूल की तरह अपने काम पर गया। आज अनाया का दिल बहुत घबरा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था वो किसी तरह अली को काम पर जाने से रोक ले। उसने अली से इस बारे में कहा, लेकिन अली ने उसकी बात हंसकर टाल दी और बोला, कुछ नहीं होता, मैं जल्द ही आज वापस आ जाऊंगा। और अपनी माँ और बीवी को अलविदा करके काम पर चला गया। शाम को जो खबर अनाया को सुनने को मिली वो ये थी कि अली का एक्सीडेंट हो गया। वो अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि अली को कुछ न हुआ हो, लेकिन उसकी दुआएं कबूलियत का दर्जा ना पा सकी। अली का उस हादसे में इंतकाल हो गया। अनाया को लगा जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई है। अब दिलावेज की भी इस दुनिया में रहने की वजह खत्म हो चुकी थी। वो जिसके लिए अपनी दुनिया अपने लोगों से दूर थी वो वजह यही खत्म हो गई थी। अब वापस अपनी दुनिया में चली गई थी। अली के वफात के बाद उसकी माँ का रवैया मजीद बदतर हो गया। वो उससे घर के सारे काम करवाती और खाने को भी कुछ न देती। हर वक्त उसकी जबान में अली की मौत का ताना होता। वो अनाया को अली की मौत का जिम्मेदार करार देती। अनाया इस सब में बुरी तरह टूट चुकी थी और फिर एक दिन खुद ही मामूली सी गलती पर उसने अनाया को अपने घर से निकाल दिया। अनाया ने बहुत मिन्नत फरियाद की, लेकिन उस जालिम औरत ने उसकी एक बात न सुनी। अनाया लुटी हारी अपने घर में आई, इस उम्मीद के साथ कि उसके माँ बाप जरूर उस पर रहम करेंगे। मुश्किल के इन हालात में वो उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ भी अनाया की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसके घर वालों ने भी उससे अपनी आंखें फेर ली। वो सड़क किनारे बैठी रो रही थी जब उसके पास एक बूढ़ी औरत गुजरी और बोली, बेटा क्यों रो रही हो? उसने उस माई को सारी बात बताई। वो अपनी नरम आवाज में बोली, बेटा तुम फिक्र मत करो, बस यूं समझो कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी बेटी बनकर रहो। मैं वैसे भी अकेली जात हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत और मुझे एक साथ ही मिल जाएगा। अनाया औरत के साथ चली गई और उसके साथ उसके घर में रहने लगी। गुजर बसर करने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। चंद दिनों बाद वो किसी न किसी के घर जाके सफाई कर लेती और जो पैसे मिलते उससे उसकी और बूढ़ी औरत की जिंदगी गुजर रही थी। कुछ अरसे बाद उस औरत का इंतकाल हो गया। अब उस घर में अनाया अकेली रह गई थी। अनाया को पिछले 3 दिन से बुखार था और वो काम पर नहीं जा सकी थी। उसके पास न पैसे थे न खाने को कुछ था। उसे शदीद भूख लगी हुई थी। उसने देखा कि खाने के लिए सिर्फ एक रोटी पड़ी थी। वो 2 दिन पहले की सूखी हुई रोटी थी जिसको वो पानी के साथ भिगोकर खाने का इरादा रखती थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। वो खाना छोड़कर दरवाजा खोलने चली गई।
اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ اس نے عنایا سے کھانا مانگا۔ عنایا خود بھی صبح سے بھوکی تھی۔ ایک روٹی ہونے کے باوجود اس نے خود نہیں کھایا اور کھانا فقیر کو دے دیا۔ اچانک ہی منظر بدل گیا۔ وہ فقیر ایک خوبصورت نوجوان کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس سارے منظر کو عنایا نے بہت حیرت سے دیکھا تھا اور اس نوجوان سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ایک جن ہوں، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ مجھے تمہارے جیسی کسی لڑکی کی ضرورت تھی جو نوچندی جمعرات کی خاص ساعت میں پیدا ہوئی ہو، جو درد مند ہو، احساس مند ہو اور جس میں قربانی کا جذبہ ہو۔ یہ سب خوبیاں تم میں موجود ہیں۔ عنایا سب کچھ سن کر حیران رہ گئی۔ آپ کو مجھ سے کیا کام لینا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے قبیلے میں ایک چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں پر صرف عورتیں اور لڑکیاں ہی رہتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس ریاست کی ملکہ بنا دوں۔ عنایا اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گئی۔ مگر آپ تو جن ہیں اور میں جنات کی ریاست میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیسے ان کی ملکہ بن سکتی ہوں؟ میں تو ایک معمولی انسان ہوں۔ اور جن زادے نے کہا، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم انسان ہو مگر معمولی نہیں، تم میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو تمہیں نہیں معلوم، اور پھر میں نے تم سے ایک عمل کروانا ہے جس سے تم میں بہت سی روحانی طاقتیں آ جائیں گی، اور اس کے بعد تمہیں اپنی ریاست میں لے جاؤں گا اور پھر وہاں کی ملکہ بنا دوں گا۔ عنایا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ویسے بھی وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ نے بھی اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور جو اس کا شوہر تھا وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایسے میں اگر وہ کسی کی خدمت کر سکتی تھی، کسی کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس جنزادے کا نام جبران تھا اور وہ اپنی ریاست کا شہزادہ تھا۔ جبران نے عنایا کو پھر ایک روحانی عمل کروایا تھا جس سے عنایا میں بہت سی روحانی طاقتیں آ گئی تھی۔ وہ خود میں بہت بڑا بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کے جذبات اور اس کے احساسات بدل گئے ہیں، اس کی سوچ بدل گئی ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اور یہ سچ بھی تھا۔ وہ سر تاپا بدل گئی تھی، اس کا ضدی اور جذباتی پن ختم ہو چکا تھا، اور وہ سوچ سمجھ کر بولنے والی اور فیصلہ کرنے والی بن چکی تھی۔ جبران نے اسے اس ریاست میں جب لے کر آیا تو وہاں سب جنزادیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس کا بہت اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا تھا، مگر وہاں پر کوئی ایسا بھی تھا جس نے اس کو پہلے حیرت اور پھر حسد کی نگاہ سے دیکھا تھا، جسے وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مگر یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ اس آدم زادی نے اسے دوبارہ شکست دے دی تھی۔ پہلے اس کا محبوب اس سے چھینا تھا اور اب وہ اس سے اس کا تخت بھی چھین چکی تھی۔ عنایا کو حسد کی نگاہ سے دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ دلاویز تھی۔ دلاویز خود کو اس تخت کی حقدار سمجھتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس ریاست کی ملکہ بنے، مگر یہاں پر بھی عنایا نے اسے بری طرح سے شکست دے دی تھی۔ وہ آدم زادی ہو کر بھی اس پر حکمرانی کرنے والی تھی۔ عنایا اور باقی سب جنزادیاں اس کے حکم کی پابند تھی۔ انہیں عنایا کی ہر بات ماننے کا حکم دیا گیا تھا۔ دلاویز کے سینے پر جیسے سانپ لوٹ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عنایا کا خون بھی پی جاتی، اسے تڑپا تڑپا کر مار دیتی اور اس کا وہ حال کرتی کہ دنیا کے لیے وہ عبرت کا نمونہ بن جاتی۔ مگر اب دلاویز کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب عنایا اس ریاست کی ملکہ بن چکی تھی۔ اب وہ کوئی معمولی آدم زادی نہیں تھی، اور تو اور اس میں بہت سی روحانی طاقتیں بھی آ گئی تھیں۔ دلاویز کو جو کرنا تھا سوچ سمجھ کر ہی کرنا تھا، اور اس کے لیے اس نے باقاعدہ پلاننگ شروع کر دی تھی۔ وہ عنایا کے منہ پر بہت زیادہ میٹھی بنتی تھی اور خود کو اس کی سب سے زیادہ خیر خواہ اور دوست ظاہر کرتی تھی۔ عنایا فطرت کی بھولی بھالی تھی، مگر اب جب سے اس میں روحانیت آئی تھی اسے جیسے سگنل ملنے لگے تھے کہ اس میں اس کی بھلائی ہے یا اس کام سے اسے بچ کر رہنا چاہیے۔ جب بھی دلاویز اس کے پاس آتی تھی، اس کے ساتھ بات کرتی تھی، تو عنایا کو جیسے کوئی اندر سے خبردار کرتا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہو، یہ جیسی نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں، مگر وہ اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کر دیتی تھی اور اس بات کو اپنا وہم سمجھتی تھی۔ اس دن عنایا اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے محل میں ایک شور سمجھ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے محل میں پڑوسی ملک کے جنزادے جبران کی ملکہ مہمان بن کر یہاں رہ رہی تھی۔ وہ عنایا کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ وہ اپنا ایک خاندانی ہار پہن کر اس محل میں آئے تھے۔ ان کا یہ ہار بہت زیادہ قیمتی تھا اور ان کی ساس کی نشانی تھا، اور آج تو صبح سے وہ ہار نہیں مل رہا تھا۔ پورے محل میں جیسے شور سمجھ گیا تھا۔ وہ ہار ڈھونڈا جا رہا تھا مگر وہ کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ پورے محل کی تلاشی لے لی گئی تھی مگر وہ ہار کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب صرف عنایا کا کمرہ رہ گیا تھا۔ دبے دبے الفاظ میں پورے محلے میں یہ باتیں گونج رہی تھیں کہ ملکہ عالیہ کے کمرے کی تلاشی لینی چاہیے۔
अनाया को गुस्सा तो इस बात पर बहुत आया, मगर उसके दिल में कौन सा चोर था। उसने अपने कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया था, मगर अब उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब वो हार उसके कमरे से ही निकला था। वो हैरत से हक्की बक्की रह गई थी कि वो हार उसके कमरे में कैसे पहुंचा। ये गनीमत था कि शहजादा जिब्रान और उनकी मलिका ने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था। उन्होंने अनाया को भी ये कहकर तसल्ली दी कि किसी ने उनके कमरे में रख दिया होगा, या हो सकता है कि अनाया किसी की साजिश का शिकार हो गई हो। शहजादा जिब्रान दिल ही दिल में ये बात सोच रहा था कि अगर अनाया अब किसी साजिश का शिकार हुई है तो दोबारा भी हो सकती है। इस मसले का सद्देबाब करना लाजमी है, मगर जब वो अपनी दुनिया में गया तो अपनी मसरूफियात में इस बात को बिल्कुल भूल गया था। दिलावेज अनाया के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अनाया उस पर बहुत ज्यादा एतमाद करने लगी थी और हर बात उसको बताने लगी थी। शहजादा जिब्रान ने अनाया को अपने महल में बुलाया और उसे खजाने का नक्शा दिया। ये बहुत बड़े खजाने का नक्शा आज तक कोई जिनजात आदमजात की मदद के साथ ही पहुंच सकता था। जिब्रान को ये नक्शा बहुत मुश्किल से मिला था। उसने ये नक्शा अनाया के हवाले किया और उससे कहा कि इस नक्शे को संभाल कर रखना, हम जल्द ही इस सफर पर रवाना होंगे और वहां से खजाना लेकर आएंगे, मगर ध्यान रखना तुमने ये बात किसी को भी नहीं बतानी और इस नक्शे को भी महफूज जगह पर रखना ताकि कोई और इस तक ना पहुंच सके। अनाया वो नक्शा लेकर घर आ गई थी और उसने अपने कमरे में वो छुपा दिया था। दोपहर के खाने पर दिलावेज ने उससे बातों बातों में पूछा कि शहजादा जिब्रान ने उसे अपने महल में क्यों बुलाया था। अनाया को जिब्रान की तनबीह भूल चुकी थी। उसने दिलावेज को सारी बात बता दी, मगर वो ये नहीं देख सकी थी कि ये सारी बात सुनने के बाद दिलावेज के होंठों पर एक मकरू मुस्कुराहट फैल गई थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अब तो उसके हाथ एक बहुत अच्छा मौका आ गया था जिससे वो अनाया को सबकी नजरों में गिरा सकती थी। वो अपने हाथ आया हुआ मौका कैसे गवा सकती थी। जिब्रान कुछ दिनों के बाद अनाया को लेकर सफर पर रवाना हो गया। उनके साथ उनके चंद सिपाही भी थे। ये सब के सब जिब्रान के काबिल एतमाद साथी थे और ऐसी मुहिम में उसके हमेशा साथ होते थे। जिब्रान उन सब पर बहुत ज्यादा एतबार करता था। इन रास्तों से सफर की बहुत सी सोबतें आई थी, बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और एक बार वो जब जंगल के दरमियान पहुंचे तो जंगलियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। ये सब जंगली देव के कबीले से ताल्लुक रखते थे और ये जिन्नात और इंसानों दोनों को खा जाते थे। वो जिसामत में बहुत ऊंचे लंबे थे। अनाया उनको देखकर हैरान परेशान हो गई थी। उससे मौत आंखों के सामने नाचती हुई नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग यहाँ से उन लोगों से बचकर कैसे निकलेंगे, और वो सब थे कि तादाद में बढ़ते ही जा रहे थे। अब ये लोग उनके गढ़े में आ चुके थे और रफ्ता रफ्ता उनका घेरा तंग हो रहा था। अनाया ने जिब्रान के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी परेशानी के आसार नुमाया थे। वो सब तादाद में भी बहुत ज्यादा थे। वो सब के सब चौकस थे और वो सब उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अचानक जिब्रान के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने ऊंची आवाज में अपने दोस्तों से कहा कि हम इन लोगों को यहीं पर उलझाए रखते हैं और तब तक हमारे बाकी साथी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर उन लोगों में खलबली सी मच गई और वो सब तितर बितर होने लगे और उनके पास बहुत कम तादाद में जंगली रह गए थे। अनाया को अब जिब्रान का खेल समझ में आ गया था। वो बेसाख्ता अंदाज में मुस्कुरा दी थी। उसे अब समझ आया था कि ये उन जिन्नात के पास सिर्फ ताकत है मगर अकल नाम की कोई चीज नहीं है। और फिर उन लोगों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए जिब्रान ने अपने साथियों को इशारा किया और उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकले। ये सब घोड़ों पर सवार थे और उनके घोड़े वहां से बहुत तेजी से भाग रहे थे और ये देव के कबीले से निकल चुके थे। आगे सांपों का कबीला शुरू हो जाता था। यहाँ पर आम सांपों की निस्बत बहुत खतरनाक सांप पाए जाते थे जो किसी भी जानदार को डस लेते तो राख का ढेर बन जाता था। ये भी एक जंगल ही था मगर ये आम जंगलों की निस्बत हटकर था। यहाँ पर दरख्त बहुत छोटे छोटे से थे। यहाँ पर ज्यादातर जंगली झाड़ियाँ और पौधे थे। थोड़ा और आगे जाने के बाद अनाया ने देखा आगे बहुत ज्यादा तादाद में सांप थे। ये देखकर अनाया घबरा गई। उसने जिब्रान की तरफ देखा और उसने पूछा कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। जिब्रान ने कहा कि इसका भी हल है। ये सांप आम सांपों से हटकर हैं। उन्हें खून और गोश्त बहुत मरगूब है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शिकार करना शुरू कर दिया और शिकार हुए जानवरों को एक साइड पर डालना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो तमाम 7 जानवरों पर टूट पड़े थे। यूं उन लोगों का रास्ता साफ हो गया था। जिब्रान ने कहा कि हमारे पास चंद ही पल हैं इस जंगल से निकलने के लिए। इसके बाद वो सांप यहाँ पर आ जाएंगे। अब उनकी जबान पर खून की लत लग चुकी है तो वो
ہم لوگوں کو بھی یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ جو ہی یہ جنگل کے کنارے تک پہنچے ان کو اپنے پیچھے شو کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر خوف سے ششدر رہ گئی۔ اس کے پیچھے سانپوں کی فوج آ رہی تھی، وہ تعداد میں بہت ہی زیادہ تھے۔ جبران نے عنایا کو کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکلو۔ عنایا جبران کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی اور اس نے اپنے گھوڑے کو تیز بھگانا شروع کر دیا۔ جو ہی اسے آواز اپنے قریب سے محسوس ہوئی وہ جنگل کی حدود سے نکل چکی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تمام جنگل کے حد تک رک گئے تھے۔ عنایا نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ ان سانپوں سے بھی بچ گئی۔ جب اس نے جبران سے اس بارے میں پوچھا کہ وہ سانپ ان لوگوں کے پیچھے کیوں نہیں آئے تو اس نے کہا ان کی حد بس جنگل تک ہی ہے، یہ اگر اس حد سے نکلیں گے تو وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اب اس سے آگے وہ لوگ رک گئے تھے۔ اس سے آگے پانی تھا، پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، وہ اپنے ساتھ ہر چیز کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ عنایا نے جبران کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ جبران نے کہا کہ یہ جگہ ترسمی دنیا ہے، ہم جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پر ہم اپنا جادو استعمال نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو ہم لوگ نقصان اٹھائیں گے، ہمیں قدرتی طریقے سے ان تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم کیسے اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں؟ عنایا نے اس سے پوچھا تھا۔ ہمیں اپنے گھوڑوں کو یہیں پر چھوڑنا ہوگا اور ہمیں اس پانی میں کودنا ہوگا۔ یہ سن کر عنایا کو اپنے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے گھوڑوں کو وہیں پر چھوڑا تھا۔ عنایا نے پوچھا کہ ان گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ اس کی بات پر جبران مسکرایا اور کہا کچھ بھی نہیں، یہ واپس اپنی جگہ چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جبران نے ان سب لوگوں کو اپنے ہاتھ پکڑنے کا کہا۔ عنایا کا ہاتھ جبران کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ لوگ ایک ساتھ ہی اس پانی میں کود گئے تھے۔ پانی میں کودتے ہی عنایا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ پانی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا اور اس کا بہاؤ مخالف سمت میں عنایا کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ جبران بمشکل اسے کنارے تک لے کر آیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے چند ساتھی ہی بچے تھے، باقی اس پانی کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ جبران کو اپنے ان ساتھیوں کی موت کا بہت زیادہ غم ستا رہا تھا، مگر یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا۔ عنایا کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور وہ سردی سے بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی برف کے خانے سے نکل کر آ رہی ہو۔ وہاں پر چند چھوٹی چھوٹی سی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جبران نے پتھر کو آپس میں رگڑ کر آگ جلائی۔ آگ سے عنایا کو حرارت محسوس ہوئی اور اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ جب کافی حد تک اس کی طبیعت سنبھل گئی تو ان لوگوں نے آگے اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ باقی کا سفر ان لوگوں کو پیدل ہی طے کرنا تھا۔ عنایا کو اپنے بچپن میں سنی ہوئی تمام کہانیاں یاد آ رہی تھی، جب کچھ لوگ خزانے کی تلاش میں جاتے تھے اور انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں خزانہ حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، اور یہ سفر تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ عنایا کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، مگر ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد انہیں ناریل کے درخت ایک قطار میں لگے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ناریل کو توڑ کر اس کا پانی پیا اور اس سے ہی اپنی بھوک مٹائی تھی۔ اب وہ لوگ اس صحرائی علاقے میں تھے اور کافی دور چلنے کے بعد ایک جگہ پر ٹھٹک کر رک گئے تھے، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا تھا۔ عنایا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں سے ایک دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کا رنگ سرخ تھا اور وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جو جبران نے اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ زمین پہ لیٹ جاؤ، یہ لوگ فوراً ہی زمین پر لیٹ گئے تھے۔ عنایا نے ذرا سا اونچا کر کے دیکھا تو اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سرخ رنگ کی آندھی چل رہی ہو، اور یہ آندھی اتنی طاقتور تھی کہ اپنے ساتھ درختوں کو بھی اڑا کر لے جا رہی تھی۔ ہر چیز آندھی میں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عنایا کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری زندگی ایسی ریگستان میں گزر جائے گی۔ کتنی دیر تک آندھی کا سلسلہ چلتا رہا تھا۔ پھر جب یہ سلسلہ تھما تو وہ لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک سمت میں چلنے لگے۔ کتنی دور چلنے کے بعد وہ لوگ ایک جگہ پر پہنچے تھے۔ یہاں پر اونچی نیچی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ یہاں پر ہر قدم ہی سنبھل کر رکھنا تھا، ورنہ انسان اگر گر جاتا تو اس کی ہڈی تک نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ راستہ بھی طے کر لیا تھا اور اب ان کے سامنے ایک غار تھی، اور وہ سب اس غار کے سامنے جا کر رک گئے تھے۔ عنایا نے کہا یہ کیسی جگہ ہے، اس میں کیا ہے؟ جبران نے اسے بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ خزانہ پوشیدہ ہے، اور اس کے دروازے کو ایک انسان ہی کھول سکتا ہے۔ عنایا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مگر میں اس دروازے کو کیسے کھول سکتی ہوں؟ جبران نے اسے اپنی جیب سے نکال کر ایک چابی دی اور اس سے کہا کہ
تم نے یہ چابی اسی دروازے میں لگانی ہے اور پھر یہ غار تم سے ایک سوال پوچھے گی. اگر تم نے اس کا سچ سچ جواب دے دیا تو پھر ہم سب اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس سارے خزانے کو حاصل کر سکتے ہیں. عنایا نے کہا اگر میں نے غلط جواب دیا تو؟ جبران نے کہا کوئی بات نہیں، پھر ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ خزانہ ہمیں ضرور ملے گا کیونکہ میرا مقصد نیک ہے. میں اسے خدا کی مخلوق کی مدد کے لیے ہی استعمال کروں گا. عنایا نے دل ہی دل میں دعا کی اور چابی اس دروازے کے ساتھ لگا دی. کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے ایک دروازے سے آواز سنائی دی. اگر یہ خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری ایک بات کا جواب دینا ہوگا. وہ کون سا کام ہے جو کوئی جن اور انس انجام دے دے تو وہ رائے گا نہیں جاتا، وہ اسے کوئی نہ کوئی نفع دے کر ہی جاتا ہے. یہ سن کر عنایا گھبرا گئی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس بات کا کیا جواب دے. پھر اس نے اپنی ساری زندگی پر نظر دوڑائی کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کیا کرتی رہی ہے اور اسے نتیجے میں کیا ملا، مگر اسے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی. پھر اسے اپنا آخری ایک اچھا کام یاد آیا جو اس نے اپنے دنیا میں سر انجام دیا تھا، اور وہ تھا قربانی، جس کے بعد وہ اتنی شاندار زندگی گزارنے لگی تھی. اس نے غار کو بھی یہی جواب دیا تھا. کچھ ہی پل گزرے تھے جب ایک زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ غار کا دروازہ کھل گیا تھا. اس نے پلٹ کر جبران کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. وہ لوگ کامیاب ہوئے تھے، اس کا سفر رائے گا نہیں گیا تھا. پھر جب وہ لوگ غار میں داخل ہوئے تو جبران نے غار سے درخواست کی کہ اس ساری دولت کو سمیٹ کر انہیں ان کی دنیا میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی پہنچا دیا جائے گا. اس غار نے ان کی درخواست پر عمل کیا تھا اور اب وہ اپنی دنیا کی سرحد پر کھڑے تھے. مگر یہ کیا، وہ دشمنوں کے گھیرے میں تھے. مخالف قبیلے کے لوگوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہ ساری دولت ان کے حوالے کر دی جائے. اور جبران یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے مخالف قبیلے کو یہ بات کیسے پتہ چلی. یہ بات تو صرف اس نے عنایا کو بتائی تھی، مگر یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا، یہ وقت عمل کرنے کا تھا اور ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا تھا. اس موقع پر جبران نے وہی کام کیا جو وہ ہمیشہ کرتا تھا، اور وہ تھا مقابلہ. وہ اپنی آخری سانس تک اپنی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا. کتنی دیر تک ان لوگوں کے درمیان جنگ جاری رہی. اس دوران جبران کا ایک ساتھی چھپتا چھپاتا اپنے قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور اپنے قبیلے والوں کو خبر دی، اور یوں ان کے دشمن کو وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. محل میں آنے کے بعد ان لوگوں کو بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی. اعصاب پر الگ سے بوجھ پڑا ہوا تھا، مگر جب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی خبر دشمنوں تک کیسے گئی تھی. وہ جانتا تھا کہ عنایا یہ کام نہیں کر سکتی، ضرور یہ اس کے قبیلے میں سے کسی فرد کا کام تھا اور وہ اپنے دشمن کو پہچانا جانتا تھا. پھر عنایا سے باز پرس پر اس نے بتایا کہ میں نے دلاویز کو یہ بات بتائی تھی. اس ساری صورتحال کا دلاویز کو اندازہ نہیں تھا، وہ تو بس عنایا کو نیچا دکھانا چاہتی تھی. یوں وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود ہی جل گئے تھے. دلاویز کو جیل میں پھینک دیا گیا تھا. کچھ وقت وہاں پر گزارنے کے بعد عنایا کا دل وہاں سے بھر گیا تھا. وہ اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی تھی. جب یہی بات اس نے جبران کے ساتھ کی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں پر کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہیں؟ عنایا نے کہا کہ میں بس اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں. اس کے بعد جبران نے اسے مجبور نہیں کیا تھا، اسے بہت سے تحفے تحائف دے کر اپنی دنیا میں روانہ کیا تھا. وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی تھی. کتنا وقت ہو گیا تھا اپنی ماں کو دیکھے ہوئے. وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی. انہوں نے اسے بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملی تھی. جواباً انہیں عنایا نے اپنی تمام آپ بیتی بتا دی تھی. عنایا کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے معاف کر دیا تھا اور دوبارہ سے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی. اب وہ اپنی مرضی سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے. عنایا اب کسی بھی صورت انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے ان کے تمام فیصلوں کے آگے سر جھکا دیا تھا اور شادی کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ ماں باپ کے فیصلے ماننے میں ہی انسان کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کی خوشی ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.